اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح نماز اور فلسفہ نماز کی بحث میں ہم سجدے تک پہنچے ہیں۔ سجدہ جو نماز، پوری نماز میں سب سے زیادہ بلند اور سب سے زیادہ عظیم رکن ہے، جب انسان اپنی پیشانی کو یعنی اپنے جسم کے سب سے زیادہ شریف اور عزیز ترین حصے کو وہ خاک پہ رکھتا ہے اور پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے۔ روایات میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رکوع ادب عبودیت کا ادب رکوع ہے، اور سجدہ تقرب پروردگار کی قربت کا سب سے آخری مرحلہ معراج ہے۔ رکوع ابتدائے تسلیم ہے اور سجدہ انتہائے تسلیم اور انتہائے خضوع اور خشوع، آخری مرحلہ۔ کہ روایات سے اس بات جو ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ سجدہ معراج مومن ہے، نماز معراج مومن، اور نماز میں، پوری نماز میں سب سے اہم مقام جو ہے وہ سجدہ ہے۔ یہ انسان خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو پھر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ سجدہ پروردگار کی بارگاہ میں یا رکوع کرنا خدا کی بارگاہ میں، یہ اس کے اندر ایک توحیدی نقطہ پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب خدا کے سامنے تسلیم ہو گئے، جب خدا کے سامنے سر کو جھکا دیا، جب خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا، تو پھر اب یہ پیشانی اتنی بلند ہو چکی ہے کہ وہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکائے گی۔ ظاہراً اس نے خاک میں سر رکھا ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ اس کی بارگاہ میں آیا ہے کہ جو عظیم ہے، اور عظیم کی بارگاہ میں بہترین تحفہ جو انسان پیش کر سکتا ہے وہ اپنا عجز، اپنی نیاز، اپنا فقر۔ خدا کی بارگاہ میں کوئی غنا لے کے نہ جائے، خدا کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوا، تو یہ اصلا شان حضور پروردگار نہیں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی شان یہ نہیں ہے۔ اس غنی کی بارگاہ میں کیا لے کے انسان جائے؟ اپنا فخر لے کے جائے۔ اس بے نیاز کی بارگاہ میں انسان کیا پیش کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں پیش کرتا سوائے نیاز کے۔ جناب موسیٰ سے بھی یہ ہے واقعہ کی آگے عرض کیا کہ پروردگار میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، تیرا شکر تو ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ کہا یہی کہ تم اس نقطے تک پہنچ گئے کہ شکر ادا کرنے سے عاجز ہو، بس یہی کافی ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگارہ تیرا ایک شکر ادا کریں، وہ شکر ادا کرنے کی توفیق تو نے مجھ کو دی، یعنی تیری حمد کرنا، تیرا شکر ادا کرنا، یہ توفیق جو تو نے دی وہ خود شکر چاہتا ہے، لہذا کیسے ممکن ہے کہ تیرا شکر ادا ہو سکے؟ سجدہ شکر ہے، لیکن سجدے میں جو انسان لے کے حاضر ہو خدا کی بارگاہ میں، وہی اپنا عجز، جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھ کے پہنچے گا بارگاہ خدا میں، جتنا فخر لے کے، کیونکہ فقیر ہے انسان، انتم الفقراء، صحیح معنوں میں ہر انسان، کوئی بھی کسی بھی مقام پر انسان ہو، لیکن بارگاہ خداوندی میں وہ فقیر ہے۔ فقیر سے ذہن نہ جائے ان کی طرف کی جو چند پیسے یا روٹیاں مانگ رہے ہوتے نا، ذات انسان کی فقیر ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر یہ انسان اللہ کا فقیر ہے پھر وہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلائے گا۔ اگر انسان اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا تو پھر کسی کے سامنے اس کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی خدا انسان کے سر کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ عبودیت، یہ بندگی ہے، اور روایات میں ہے کہ بندگی میں ربوبیت کے اسرار پائے جاتے ہیں۔ حقیقت عبودیت میں ربوبیت کے اسرار پائے جاتے ہیں، اور روایات میں متعدد ثابت ہے کہ تم میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، تو میری عبادت کر، میں تجھے اپنے مثل بنا دوں گا، یعنی تیرے ہاتھوں میں اختیار دوں گا، تجھے تصرف کی قوت دوں گا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ انسان ان مراحل کو جتنا زیادہ
طے کرتا چلا جائے۔ سجدے میں 2 مرتبہ انسان کو ایک رکن، 2 مرتبہ سجدہ کرنے سے رکن بنتا ہے۔ ایک مرتبہ سر کو جھکاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر سر کو جھکاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ 2 مرتبہ سجدہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ اس کا راز یہ ہے کہ ایک مرتبہ سر کو انسان نے جھکایا۔ علل الشرائع میں یہ بھی روایت ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، انسان جب سجدے میں سر کو جھکاتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس زمین سے، یہی زمین ہے جو سبب بنی ہے، اسی خاک سے تھا انسان کی حقیقت، اسی خاک سے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ زمین سے ہے۔ وہ مختلف شکلیں تبدیل کر کے زمین، کبھی درختوں کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں، وہ جانوروں کے حصہ بن کے پھر انسان کا حصہ بنے، اور وہ خون میں تبدیل ہو، وہ دوسرے مراحل طے کرے، وہ منی میں تبدیل ہو، انسان اسی خاک سے۔ پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھنا یعنی یہ کہ پھر اسی زمین میں واپس پلٹ جانا ہے۔ جو چیز باقی رہے گی وہ انسان کے اعمال و انسان کی روح، یہ جسم جا کے خاک میں پھر مل جانے والا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھانا یعنی ایک مرتبہ پھر اٹھایا جائے گا، یعنی کہ جا کے خاک میں مل گئے، ختم ہو گئے تو بس ختم ہو گئے۔ یہ انسان ہے، یہ دیگر موجودات کی طرح نہیں کہ ختم ہو گیا، نہیں، اس کو پھر مبعوث ہونا ہے، اور مبعوث ہونے کے بعد پھر سجدے میں سر رکھنا کہ پھر خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے کہ بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی طرف سے ہیں اور خدا ہی کی طرف پلٹ کے انسان کو جانا ہے۔ انسان کا آغاز یہ کہاں سے ہے؟ اگر یہ انسان یہ اسرار سجدے کے، یہ سر کی طرف جو روایت میں بھی ہے کہ انسان دیکھے کہ زمین سے آیا ہے، اور زمین سے خدا نے انسان کو، اس مٹی سے اتنی ساری شکلیں خدا نے بنائی ہیں، اس خاک سے یہ سب کچھ خدا نے خلق کیا ہے، اور اسی خاک میں یہ ظاہری شکلیں مل بھی جائیں گی، جو کچھ بچے گا انسان کا عمل باقی بچے گا۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا رحمت کرے اس پر کہ جو یہ فکر کرتا ہو کہ وہ کہاں سے آیا اور اس کو کہاں جانا ہے، ظاہری چیزیں کیا ہیں اور باطن کیا ہیں۔ یہ تمام ظاہری چیزیں ہیں جو اس کے وجود کا سبب بنی ہے، لیکن اصل چیز ذات پروردگار کی طرف سے وہ آیا ہے، اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔